ناظرین، قرآن کریم نے جتنی قوموں کی تباہی اور ان پر اللہ کے عذاب کے نزول کا ذکر کیا ہے، ان کی سب سے بڑی نافرمانی تو شرک ہی تھا، جو سب میں قدر مشترک جرم تھا۔ اس جرم عظیم کے علاوہ ان پر عذاب کی وجہ ان کا نماز اور روزہ اور حج جیسی عبادات کا ترک کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے جرائم میں سر فہرست ناپ تول میں کمی، رشوت، سود، ظلم و ناانصافیاں، قتل ناحق، ملاوٹ اور دھوکہ، فحاشی، بے حیائی، زنا اور لواطت، فخر اور غرور، تکبر، حسد، بغض اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق کا انکار تھا۔ ان جرائم میں اللہ تعالیٰ کے حق بندگی سے انحراف کے علاوہ جتنی برائیاں ہیں، ان کا تعلق اگر دیکھا جائے تو حقوق العباد سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کی حکومت کو تو پھلنے پھولنے کا موقع دے دیتا ہے، لیکن ظلم اور ظالم کی حکومت کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے احکامات کی کھلی نافرمانی کرو، تو ان پر ہمارے عذاب کی حجت ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ خوشحال لوگوں کی سرمستیاں اور نافرمانیاں، فسق و فجور کے علاوہ کمزوروں پر ظلم و زیادتیاں اور انسانی حقوق کی پامالیاں سب سے نمایاں ہوتی ہیں۔ ذرا ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالیں، کمزور کس طرح پس رہے ہیں۔ خوشحال حکمران طبقہ اور صاحب ثروت لوگ تمام تر حدود کو پامال کر چکے ہیں۔ غریب اور مزدور طبقے کے لوگ بچوں کی بھوک اور ان کی ضروریات زندگی کے فقدان سے تنگ آ کر اپنی اور بچوں کی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ چوریاں اور ڈاکے بڑھ رہے ہیں، بھیک مانگنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سفید پوش اپنا بھرم رکھنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ ناپ تول میں کمی سے مراد لینے اور دینے کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں۔ رشوت اور سود نے نئی نئی خرابیوں کو جنم دیا ہے۔ رشوت لینے اور دینے والوں کو جہنم کی وعید اس لیے سنائی گئی ہے کہ جو رشوت دیتا ہے وہ صلاحیت اور میرٹ کے بغیر ناحق سے بہت سے حقداروں کے حقوق پامال کرتا ہے، اور جو رشوت لینے والا ہے وہ اہلیت اور صلاحیت اور میرٹ کا قاتل ہونے کے علاوہ حرام مال بھی جمع کر رہا ہے۔ اب اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیجئے، اہل حقوق چیخو پکار کر رہے ہیں، لیکن ظلم کا نظام ہر سطح پر ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ غربت کی انتہائی نچلی سطح پر زندگی گزارنے والے 23 کروڑ عوام کہ اس ملک میں ہزاروں لوگ ارب پتی اور سرکاری و غیر سرکاری عہدوں پر برجمان لٹیرے 6 لاکھ، 10 لاکھ اور 56 لاکھ کی تنخواہیں وصول کر کے ایک انوکھی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس ملک کا محروم طبقہ اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھے گا، ان ظالموں سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ عز و جل کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا مقتدر و با اختیار طبقہ اپنی عیاشیوں اور مراعات کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، کم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور غریب عوام پر ٹیکسوں اور مہنگائی کے بوجھ میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے کی بہترین عملی مثال ہمارے پڑوسی ملک میں افغانستان کی صورت میں موجود ہے، جہاں کوئی VIP کلچر نہیں ہے۔ ملک کے مسلمان حکمرانوں نے انسانی مساوات کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ چند سالوں میں وہ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے ہیں، جبکہ ہم امریکہ اور IMF اور کشکول کے سہارے لڑکھڑا رہے ہیں۔ کشکول ہے کہ کبھی بھرتا ہی نہیں، ہمارا خزانہ ہمیشہ خالی رہتا ہے۔ البتہ لوٹ مار کرنے والوں نے باہر کے ملکوں میں اپنی جائیدادیں اور بینک بیلنس اپنی آئندہ نسلوں کے لیے جمع کر رہے ہیں۔ ارب پتی لٹیروں کی فہرست میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لٹیروں کے گھر قارون اور شداد کی حرص و ہوس کو بھی مات دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارا جسم ہماری مرضی،
زنا اور جوئے کے اڈے اور جسموں کی نمائش کرنے والے لباس سب اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ہلاکت کی ایک اور وجہ قرآن و سنت میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے عہدے اور منصب نااہل اور خائن لوگوں کے حوالے کر رکھے تھے، اسی لیے بددیانتی اور کرپشن اس قوم کی رگ رگ میں سرایت کر گئی تھی۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 60 کے عشرے سے ہی یہاں نااہل اور بددیانت لوگ اقتدار پر مسلط ہو گئے تھے، سیاست دان ہو یا کوئی اور، سب نے صرف اس ملک کو لوٹا اور اداروں کو تباہ کیا ہے۔ اس ملک کے تمام پیداواری ذرائع، اسٹیل مل، شوگر مل، پی آئی اے، وابدہ وغیرہ کو رشوت اور لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا۔ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں اور نااہلوں اور کرپٹ لوگوں کی قیادت سے نجات حاصل کریں۔ اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔